کہ بکریوں میں سیڈر کیسے انسرٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کون سے انجیکشن لگانے ہیں اور کس وقت ان کو اے آئی کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا بکریوں کو بھی ہیٹ میں لایا جا سکتا ہے جیسے ہم گائیوں کو یا بھینسوں کو لے کے آتے ہیں۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، ہم بکریوں کو بھی اپنی مرضی کے ٹائم ہیٹ میں لا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایکو بریڈ جینیٹکس، جہاں ہم آپ کو جدید گوٹ فارمنگ کے متعلق ساری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ بکریوں میں اگر اپنی بکریوں کو آپ ہیٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ہماری ویڈیو دیکھیں، اس سے آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ان کو کیسے ہیٹ میں لے کے آنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بکری ہے یہ سائیکل ایک فکس ٹائم پہ ہیٹ میں آنے والا اینیمل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے موسٹلی یہ آتا ہے اگست میں ہیٹ میں آتی ہے، اگست سپتمبر میں ہیٹ میں آتی ہے، اور جو بچے آتے ہیں وہ فل سردی میں آتے ہیں، دسمبر اور جنوری میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی مورٹیلٹی ہائی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنے فارم میں جو پریکٹسز کی ہیں کہ جیسے ہمارے بور گوٹ کے بھی بچے مارچ میں آئے تو ہمارے پاس جو پروجنی آتی ہے وہ مارچ میں آتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اینیملس کو جو ان کا نارمل سائیکلک پیریڈ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے بعد میں پروٹوکول لگا کے ہم اے آئی بھی کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں رزلٹ اچھا ملتا ہے۔ تو اس میں ہم جو جنرلی ان میں جو سب سے اچھا رزلٹ آتا ہے وہ سیڈر یوز کرنے سے آتا ہے، جیسے ہم کیٹل میں بھی سیڈر یوز کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بکریوں میں سیڈر کیسے انسرٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کون سے انجیکشن لگانے ہیں اور کس وقت ان کو اے آئی کرنی ہے یا ہم نے اس کو بکرے سے کراس کرنا ہے۔ تو اس میں سیڈر والے پروٹوکول میں جو آپ نے کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بکریوں کی 1 مہینہ پہلے خوراک بہتر کر لیتے ہیں، کو منڈا وغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کے فولیکولر گروتھ ہو اور ان کی صحت بہتر ہو، اس سے بھی اینیملز کا ہیٹ کا رسپانس اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے ان کو ملٹی وائٹامن انجیکشن دینے ہوتے ہیں۔ 1 ویک پہلے آپ ان کو ملٹی وائٹامن انجیکشن کوئی بھی دے دیں جس میں وائٹامن ای، سیلینیم وغیرہ ہو، تو اس سے بھی ان کی سائیکلسٹی اچھا رسپونڈ کرتی ہیں۔ تھرڈ یہ ہے کہ آپ نے جو ہم نے اس کو فرسٹ ڈے پہ کرنا ہے تو فرسٹ ڈے میں ہم نے جو بکریوں کے اسپیشل سیڈر ہے وہ ہم نے اس میں انسرٹ کرنا ہے۔ اس میں کیونکہ ہم نے بچے دانی میں سیڈر رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سیڈر رکھتے وقت گلوز کو آپ ہاتھ پہ لازمی چڑھائیں تاکہ آپ کا جو یہ سارا کام ہے یہ ہائیجینیکلی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو بکریوں کا سیڈر ہوتا ہے وہ یہ ایک چھوٹا وائٹ کلر کا سیڈر ہوتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی پروجسٹرون ہارمون ہوتا ہے جو سلو ریلیز ہوتا ہے اور اس میں فولیکولر ایکٹیویٹی کو انہانس کرتا ہے۔ تو اس کو ہم نے بکری کی وجائنا کے اندر رکھنا ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی اس کا سیڈر ایپلیکیٹر ہوتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹے سائز کا بھی ہوتا ہے، یہ بڑے کا ہے، اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو سیڈر ایپلیکیٹر کی مدد سے ہم نے بچے دانی میں یہ جو سیڈر ہوتا ہے یہ لگانا ہوتا ہے۔ تو اس کو سمپل ہم نے اس طرح تھوڑا سا پریس کر کے اس کے اندر فکس کر لینا ہے۔ یہ اس طرح فکس ہو گیا۔ اب ہم نے اس پہ لوبریکیشن لگانی ہے۔ تو یہ ہم نے لوبریکیشن لگانی ہے اس پہ، ٹھیک ہے، جیل لگانی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک سمپل طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم نے انسرٹ کرنا ہے۔ انہوں پکڑ اوپر سے، تو اس میں ہم نے اس کا یہ وجائنا ہے، اس کے اندر اس کو انسرٹ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آگے جا کے ہم نے اس کو پش کریں گے تو یہ اندر اس کے ڈراپ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو برابر نکال لینا ہے۔ یہ ایک باہر سے آپ کو نظر آتا رہے گا، سم ٹائم سے گر بھی جاتا ہے۔ اس کا ہم نے اپنے پروٹوکول کے دوران فالو کرنا ہے کہ ہماری کسی بکری کا یہ سیڈر گرا تو نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہم نے اس کو 7 دن انسرٹ کر کے رکھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو سیڈر کو نکالنا ہے۔ اس میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سیڈر نکالنے کا طریقہ کیا اس میں ایزی، اس میں بھی ہم نے اپنے ہاتھ پہ گلوز چڑھا کے، تو اس میں آپ نے سمپل اس کی ٹیل سے اس کے جو دھاگا ہے اس سے آپ کھینچیں گے تو یہ سیڈر آپ کا باہر آ جائے گا، اور یہ 1 ٹائم یوز کے لیے۔ اس کے بعد ساتھ آپ نے اس کو ڈیلمازین انجیکشن مطلب پی جی لگا دینا ہے، جس بھی کمپنی کا آپ لگا دیں، تو اس کے تقریباً یہ 2 سے 3 دن کے اندر ہیٹ میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ فکس ٹائم اے آئی بھی کرنا چاہتے ہیں تو 40 گھنٹے پہ انسیمینیشن کریں گے تو اس سے اس کے پریگننٹ ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے سیڈر کے علاوہ جو دوسرا پروٹوکول ہے وہ آپ آف سنک ہے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ڈے 0 پہ ڈیلمیرالین انجیکشن لگائیں گے، جی این آر ایچ لگائیں گے، جیسے کنسپٹال ہے، سیریلین ہے اور ڈیلمیرالین ہے، وہ آپ ان کو 1 ml لگائیں گے، اور اس کے بعد ڈے 7 پہ آپ نے ان کو پی جی دینا ہے۔ اس میں آپ ڈیلمازین لگا سکتے ہیں اور جو ہمارے لوکل اویلیبل ہیں آپ وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے یہ 2 سے 4 دن بعد ہیٹ میں آتی ہے۔ اگر آپ نے فکس ٹائم اے آئی کرنی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو 2 دن بعد دوبارہ ڈیلمیرالین لگا دیں جیسے ہم کیٹل میں لگاتے ہیں۔
اور آپ اس کے تقریباً 36 گھنٹے کے بعد انسیمینیشن کریں گے تو آپ کو آلموسٹ 50 to 60% کنسیپشن ریٹ بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نے ایک بات ضروری یہ یاد رکھنی کہ جب بھی آپ نے اپنے اینیملس کو پروٹوکول لگانا ہے تو اس کے بعد پہلے آپ نے یہ انشور کر لینا ہے کہ آپ کا بکرے سے کسی طرح کراس تو نہیں ہوئی، اور اگر آپ کے بکرا فارم پہ ہے یا بکرے کی ایکسیس ہے تو آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، کم سے کم 1 مہینہ پہلے بکرے کو سیپریٹ کریں، اینیملس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں۔ یہ آپ نے ضرور انشور کر لینا آپ کا اینیمل پہلے پریگننٹ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ کہیں آپ کے لا علمی میں وہ پریگننٹ ہوا تو اس سے بچہ جو پہلے جب آپ اس کو پی جی انجیکشن لگائیں گے تو بچے کی ابارشن ہو جائے گی۔ ہمارا جو ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جدید فارمنگ کے متعلق بتائیں کہ ہم کیسے اپنے جانوروں کو اپنی مرضی کے ٹائم میں ہیٹ میں لا سکتے ہیں، سب جانوروں کو اکٹھا انسیمینیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس 100 اینیمل ہے، 100 اینیمل کو میں اکٹھا ہیٹ میں لا کر ایک دن میں انسیمینیٹ کر سکتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ایک ہی ٹائم پیریڈ میں آتے ہیں تو اور ہمیں بچے سنبھالنے بھی آسانی ہوتی ہے، اور ہم اپنی موسم کی شدت کے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس مہینے میں بچے لینے۔ تو اپنی بکریوں کو آپ پروٹوکول سے لگائیں، ہیٹ میں لے کر آئیں، جتنے ہم زیادہ بچے لیں گے اتنی ہماری پروفٹیبلٹی بہتر ہوگی۔ تو پروٹوکولز کا بہتر رزلٹ لینے کے لیے جانوروں کی خوراک 1 مہینہ پہلے بہتر کریں اور ان کو پراپر منرل سپلیمنٹ کریں۔ اس سے آپ کے جو نمبر آف کڈس ہیں یا بچوں کی تعداد بھی بہتر ہوگی، اور آپ کو زیادہ جانور ہیٹ میں ملیں گے، اور پریگنینسی ریٹ ہے وہ بھی آپ کو اچھا ملے گا۔ جدید گوٹ فارمنگ اور گوٹ فارمنگ پریکٹسز جن سے ہم اپنے فارم کی پروفٹیبلٹی بہتر کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم آپ کو جدید طریقہ فارمنگ بتائیں گے جس میں ہم اپنے جانوروں سے زیادہ اچھے طریقے سے اور آسانی کے ساتھ ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔